دوستو آپ سبھی لوگوں نے فرعون ورڈ تو بڑی اچھی طرح سے سنا ہی ہوگا، کیونکہ جب کبھی بھی ہماری دنیا کے الگ الگ علاقوں کے پرانے اتہاس کی بات کی جاتی ہے تو اس میں فرعون کا نام ضرور لیا جاتا ہے، کیونکہ مصر کے فرعونوں کو ہماری دنیا کے اتہاس میں ایک الگ اہمیت دی جاتی ہے۔ فی الحال آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آخر فرعون کی پیدائش کب اور کیسے ہوئی تھی، اس کے پیرنٹس یعنی والدین کون تھے، اور ساتھ ہی ساتھ فرعون کی زندگی سے جڑے کچھ حیران کر دینے والے رازوں سے بھی پردہ اٹھایا جائے گا۔ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں کہ آپ میں سے زیادہ تر لوگ ایسے ہوں گے کہ جو اکثر یہ سوچتے رہتے ہوں گے کہ شاید فرعون ہماری دنیا کے اتہاس کے ایک انسان کا نام ہوا کرتا تھا، ایک ایسے خاص انسان کا نام کہ جس نے مصر کے علاقے پر ایک لمبے وقت تک راج کیا تھا۔ مگر دوستو سچائی اس کے بالکل الٹ ہے، کیونکہ فرعون کسی خاص انسان کا نام نہیں بلکہ مصر کی گدی پر بیٹھنے والے ہر حکمران کا ٹائٹل ہوا کرتا تھا۔ یعنی جس طرح سے ہمارے دیش بھارت کے اتہاس میں مغل سلطنت کی گدی پر بیٹھنے والے حکمران اپنے نام کے آگے بادشاہ، سلطنت عثمانیہ کی گدی پر بیٹھنے والے اپنے نام کے آگے سلطان، اور روم اور فارس کی گدی پر بیٹھنے والے اپنے نام کے آگے قیصر و کسریٰ لگایا کرتے تھے، ٹھیک اسی طرح سے کسی دور میں مصر کی گدی پر بیٹھنے والے لوگ اپنے نام کے آگے فرعون لگایا کرتے تھے، اور اس طرح سے لگ بھگ 30 فرعونوں کے خاندانوں نے مصر کے ایک بڑے علاقے پر لمبے وقت تک راج کیا تھا۔ یعنی اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مصر کے اتہاس میں ایسے سینکڑوں فرعون گزرے تھے کہ جنہوں نے ایک کے بعد ایک مصر پر راج کیا تھا۔ مگر ان مصر کے بے شمار فرعونوں میں سے بھی وہ فرعون کہ جس کو اتہاس میں سب سے زیادہ خطرناک اور سب سے زیادہ غصے والا مانا جاتا ہے، وہ فرعون تھا کہ جس کو توت عنخ آمن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ توت عنخ آمن کی گنتی مصر کے سب سے مشہور فرعونوں میں بھی کی جاتی ہے۔ ویسے تو اس فرعون کی پوری زندگی ہی بڑے ہی عجیب و غریب رازوں سے بھری پڑی ہے، مگر پھر بھی اس فرعون سے جڑی سب سے خطرناک اور سب سے زیادہ حیران کر دینے والی چیز اس کی وہ قبر ہے جس کو ابھی کچھ سال پہلے ہی ڈھونڈا گیا ہے۔ دراصل دوستو نومبر 1922 میں جب ہماری دنیا کے ایکسپرٹ کو توت عنخ آمن کا مقبرہ ملا تو پوری دنیا میں ہلچل مچ گئی، کیونکہ اس قبر کی کھوج نے فرعونوں کے دور کے ان رازوں سے پردہ اٹھایا کہ جن کے بارے میں ہم لوگ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اس قبر کی کھوج سے نہ صرف پوری دنیا حیران تھی بلکہ اس کو 20ویں صدی کی دنیا کی سب سے بڑی کھوج بھی ڈکلیئر کر دیا گیا تھا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ توت عنخ آمن کے چھوٹے سے مقبرے میں 5000 سے بھی زیادہ چیزیں موجود تھیں، جن میں سونے چاندی کے مجسمے، زیورات، سجے ہوئے باکس، فرعون کے دور کی کشتیاں، اس کے علاوہ ہماری زندگی میں روز استعمال ہونے والی بہت ساری چیزیں یعنی گوشت کے ٹکڑے، روٹی، دالیں اور کھجور جیسی چیزیں موجود تھیں۔ RH نیٹ ورک کے نالجبل فرینڈز پھر بعد میں جب فرعون توت عنخ آمن کی ممی پر ایڈوانس ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ریسرچ کی گئی تو جو باتیں سامنے نکل کر آئیں وہ یقیناً حیران کر دینے والی تھیں۔ ریسرچ سے یہ بات کلیئر ہوئی کہ فرعون توت عنخ آمن ایک حد سے زیادہ کمزور باڈی کا مالک ہوا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ اس کا لیفٹ پیر ٹیڑھا ہونے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ کمزور تھا، اور اپنی جسمانی کمزوری کی وجہ سے ہی فرعون توت عنخ آمن ہمیشہ ایک لکڑی کی چھڑی کی مدد سے ہی چلا کرتا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ DNA سے یہ بات بھی کلیئر ہو چکی ہے کہ فرعون کا باپ یعنی آخناتن اور اس کی ماں رشتے میں بالکل سگے بھائی بہن تھے، اور ان دونوں کے ملاپ کے بعد ہی فرعون توت عنخ آمن کی پیدائش ہوئی تھی۔ کیونکہ دوستو جیسا کہ میں آپ کو پہلے بھی اپنی کئی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ اس دور کے فرعون اپنی سگی بہنوں سے ہی شادی کر لیا کرتے تھے تاکہ ان کی وہ سلطنت کسی بھی طرح سے دوسرے خاندان میں نہ چلی جائے اور ان کی یہ سلطنت ہمیشہ ان کے گھر میں ہی بنی رہے۔ دوستو ایکسپرٹس کا یہ بھی ماننا ہے کہ توت عنخ آمن کے جسم کے حد سے زیادہ کمزور ہونے کی وجہ بھی یہی تھی کہ اس کے ماں باپ رشتے میں سگے بھائی بہن تھے، کیونکہ اس کے کمزور ہونے کی یہ بیماری اس کی خاندانی تھی جو اوپر سے ہی چلی آ رہی تھی۔ تو اب ظاہر ہے کہ فرعون توت عنخ آمن کے اندر بھی ماں اور باپ دونوں طرف سے ہی اپنے خاندان کا خون شامل تھا، اس لیے اس کو بھی یہ بیماری اس کی پیدائش کے ساتھ ہی مل گئی تھی۔ بات کریں اگر ایتہاسک طور پر تو توت عنخ آمن مصر کا ایک ایسا حکمران تھا کہ جس نے مصر کی گدی پر آج سے لگ بھگ 3500 سال پہلے راج کیا تھا۔ اور آپ کو جان کر شاید حیرانی ہوگی کہ توت عنخ آمن اپنے باپ کی موت کے بعد مصر کی گدی پر 10 سال سے بھی کم عمر میں ہی بیٹھ گیا تھا، اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس کے باپ کی طرح ہی اس کی شادی بھی اس کی سگی بہن یعنی انخ سنمون کے ساتھ کرائی گئی تھی، اور یہ شادی اس وقت ہوئی تھی کہ جب توت عنخ آمن کی عمر صرف اور صرف 9 سال تھی۔
हालांकि उसकी वो सगी बहन उम्र में उससे बड़ी हुआ करती थी। इन दोनों भाई बहनों की शादी के बाद इनसे 2 बच्चे भी पैदा हुए थे, मगर जिस्मानी कमजोरी की वजह से वो दोनों बच्चे भी ज्यादा दिनों तक जिंदा न रह सके थे। इतना ही नहीं, तूतनखामन भी हमारी इस दुनिया से सिर्फ और सिर्फ 18 साल की एक छोटी सी उम्र में ही चला गया था, और इसकी ये मौत उसी बीमारी की वजह से हुई थी कि जो उसको खानदानी तौर पर पैदाइश के वक्त से ही मिल गई थी, यानी जिस्म का हद से ज्यादा कमजोर होना। फिलहाल आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें, और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।